السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم اسٹڈی کر رہے تھے بایولوجیکل بیسز آف ہیومن بیہیویئر۔ اب ہم نے پیچھے پیریفرل نروس سسٹم، سینٹرل نروس سسٹم، برین، اس کے پارٹس، لوب، سارا کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ڈیٹیل میں۔ آج ہمارا اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے جو سارے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ تو وہ ٹاپک کیا ہے، اس کے فنکشن کیا ہیں، اس کے پارٹس کیا ہیں، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ سب سے پہلے ٹاپک کی ڈیفینیشن، ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے جی گلینڈ سسٹم۔ گلینڈ سسٹم کو اردو میں ہم کہیں گے غدود کا نظام۔ اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو غدود ہے وہ جمع ہے غدہ کی، اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ جسم کے اندر گوشت کی گرانما ایک ایسا ادویہ ہے جو خون سے اس وقت مواد حاصل کرتا ہے جب وہ بافتوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ بافتوں کہتے ہیں جب وہ نالیوں میں یا نرو میں گردش کر رہا ہوتا ہے، سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ جو غدود ہیں، یہ جو گلینڈ ہے، ان میں ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے، وہ بلڈ کے ساتھ مل کر ایک نیا کیمیکل بنا دیتا ہے جسے ہم ہارمون کہتے ہیں۔ یہ ہارمون کیا کرتے ہیں، یہ جسمانی توازن کو برقرار رکھتے ہیں، ہماری کیفیات جو فیلنگ ہوتی ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ہماری فزیکل گروتھ میں یہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اور آگے اس کی ٹائپس ہے کہ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کا ان کا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ پہلا ہے ایکزوکرائن اور ایکسکریٹری سسٹم، اخراجی نظام یا اخراجی غدود۔ دوسرا ہے اینڈوکرائن سیکریٹری سسٹم، درو افرازی غدود۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکزوکرائن اور ایکسکریٹری سسٹم کو۔ تو کہتا ہے یہ جو نظام ہے اس کو ہم نالی دار یا نلکی دار یا پھر ڈکٹ گلینڈ سسٹم کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور اس نظام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو کیمیکل ہوتا ہے وہ نالیوں کے ذریعے محسوس باڈی پارٹس میں چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، جب ہماری جو نروز ہوتی ہیں ان میں اس کیمیکل کے جمع ہونے کی گنجائش ختم ہو جائیں یا نالیاں بھر جائیں تو یہ رطوبت کیا کرتی ہے، یہ کیمیکل کیا کرتا ہے، یہ نالیوں کے ذریعے جسم سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ جو کیمیکل یا یہ جو وہ کہہ لو ایک رطوبت سی ہوتی ہے، یہ فاسد مادوں پر مشتمل ہوتی ہے، ویسٹ جنہیں ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی براہ راست خون میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ خون میں شامل ہو جائے تو اس سے جسم سے باہر بھی نہ نکل سکے تو اس سے فرد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ براہ راست کبھی بھی خون میں شامل نہیں ہوتی، بلکہ یہ جسم کے مختلف حصوں کے تھرو یہ جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ اگر ان کا تھا اس کے جو انڈر جو گلینڈز آئیں گے وہ پسینے کے ہوں گے، لعاب دہن ہوگا، ڈائجیشن کے ہوں گے، اور یورین کے گلینڈز اس کے انڈر کنٹرول آئیں گے۔ اس میں کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جب سکریٹ ہوتے ہیں ہارمون تو اس کے بعد جو پرسن ہوتا ہے وہ تین طرح کے بیہیویئر کرتا ہے، یا عمل کرتا ہے، یا اس کا پروسیس یا اس کا ایکشن ہوتا ہے۔ جیسے جسم کے مساموں سے براہ راست یہ خارج ہوتے ہیں، جیسے آنسو ہو گیا، پسینہ ہو گیا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹ ہمارے جسم کے جو مسام ہوتے ہیں ان سے یہ باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ ویسٹ فل ہوتے ہیں، انہوں نے بلڈ میں شامل نہیں ہونا ہوتا تو یہ باہر نکل جاتے ہیں۔ ان کو نکالنے سے کیا ہوتا ہے، جتنا بھی سٹریس ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ ساری دور ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم رو لیں تو ہمارا دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے، پسینہ نکل جائے تو ہم کچھ ٹائم کے لیے ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو یہ باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا تھا یہ والا جو کیمیکل ہے یہ ہمارے ڈائجیشن سسٹم میں بھی ہیلپ فل کرتا ہے، جیسے لعاب دہن، یہ تھوک جو ہوتا ہے یہ ہمارے معدے کے جو پروسیس ہوتا ہے اس کے کام کو بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا پھر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کہا تھا جو اسٹومک کے گلینڈ ہوں گے وہ اس میں ہیلپ فل ہوں گے۔ لاسٹ میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے ایکزوکرائن سسٹم ہے، اس کے تحت نقطہ مسانہ کے جو غیر ضروری اجزاء ہوتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے اور مناسب طریقے سے جسم سے باہر کرتا ہے تاکہ جسمانی توازن برقرار رہے۔ جیسے یورین ہے، ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں یا کافی ٹائم تک ہماری مثانے کے اندر وہ سٹور ہوتا رہتا ہے، اور جب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ریلیز کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہمارا جسمانی جو بیلنس ہے وہ قائم رہتا ہے، ہم دوبارہ سے ایک ریلیکسیشن کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔
اگر ہم دوسرے کی بات کریں تو دوسرا ہے اینڈوکرائن سسٹم، جسے ہم دونوں افرادی کے دودھ کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دودھ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کو بے نالی دار کہا جاتا تھا۔ وہ نالی دار تھا اور یہ بے نالی دار یعنی ڈکٹ لیس گلینڈ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ خون سے جو ہے ایک اسپیشل کوئی چیز اس میں سے لے لیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بھی ایک پروسیس کر کے تو ایک نیو کیمیکل ریلیز کرتا ہے، اور یہ جو کیمیکل ریلیز کرتا ہے وہ ڈائریکٹ بلڈ میں شامل ہو کر ساری باڈی میں سرکولیٹ ہو جاتے ہیں بلڈ کے ساتھ ساتھ۔ کہتا ہے کہ نارمل کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں، یہ ہارمون کی مقدار میں بیلنس قائم کرتے ہیں، اور اگر یہ بیلنس بگڑ جائے تو جسم کے افعال متاثر ہوتے ہیں، جسم کے کچھ پارٹس یا ہمارے کام کرنے کے کچھ باڈی پارٹس جو ہیں اس سے افیکٹ ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان کی وجہ بھی سم ٹائم بن جاتے ہیں۔ آگے ہم نیکسٹ بات کریں تو آگے اس کی ٹائپس ہیں۔ کہتا ہے اس کے اندر جو گلینڈز کام کرتے ہیں وہ پائنل گلینڈز ہیں، پیٹیوٹری گلینڈ ہے، تھائرائڈ گلینڈ ہے، پیراتھائرائڈ گلینڈ ہے، تھائمس گلینڈ ہے، ایڈرینل گلینڈ ہے، پینکریز گلینڈ ہے اور گونیڈ گلینڈ ہے۔ یہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پائنل گلینڈ کی۔ پائنل گلینڈ کیا ہے، یہ جو ہے ہماری اوسیپیٹل لوب، ہم نے پیچھے لوبس پڑھی تھی جو عقبی بیک پہ ہوتی ہیں، اس کے پاس پایا جاتا ہے۔ اس کے جو فنکشن ہے ان بالکل کلیئر تو نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اتنا کہہ دیا تھا کہ اس کا جو تعلق ہے ہمارے مینٹل پروسیس کے ساتھ ہے۔ یہ کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن کو لیتا ہے اور سٹور کرتا ہے، اور یہ لینا اور سٹور کرنا اسی ہارمون کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ سیکنڈ ہے پیٹیوٹری گلینڈ۔ یہ کیا ہے، یہ پیریٹل لوب میں جو ہمارا دیکھنے کا جو ایریا ہے وہاں پایا جاتا ہے، اور اس کا جو سائز ہوتا ہے مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے انہوں نے ویٹ بھی بتا دیا 0.57 ہے، اور یہ آگے ڈفرینٹ قسم کے ہارمون ریلیز کرتا ہے، اس لیے اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں۔ پیٹیوٹری گلینڈ آگے فردر ہارمون بھی بنائے گا، اس وجہ سے اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں۔ آگے اس کے دو حصے ہیں، اور ان دو حصوں میں ڈیوائڈ ایک پتلی سی جلی ہوتی ہے، ایک لیئر ہوتی ہے، ہم ان کو الگ الگ پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے۔ آگے مزید ہم بات کریں تو اس کے جو دو حصے ہوتے ہیں، ایک اگلا حصہ ہوتا ہے، ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ یہ آگے مختلف قسم کے مزید ہارمون ریلیز کرتے ہیں، جس میں اگلے حصے کے جو ہارمون ہوں گے وہ گروتھ ہارمون، تھائروٹروپک ہارمون، اینڈروکورٹک ہارمون، پرولیکٹن اور گونیڈوٹروپک ہارمون ہوں گے۔ یہ ہم آگے نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ تو اوور آل سمرائز آج کا لیکچر کرتی ہوں، اس میں ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے وہ ہے گلینڈز کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک رطوبت ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے اندر ایک گوشت کی طرح نا ایک گٹھلیاں ٹائپ ہوتی ہیں، اور یہ کیا کرتی ہیں، یہ آگے مزید پروسیس کر کے ان کو ریلیز کرتی ہیں، نیو ہارمون بناتی ہیں، نیو کیمیکل بناتی ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کیمیکل، یہ ہماری باڈی کو بیلنس رکھتے ہیں، کیفیات کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہماری گروتھ میں ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ آگے اس کے ہمیں دو ٹائپ پڑھی تھی، ایکزوکرائن اور اینڈوکرائن۔ ایکزوکرائن کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ بلڈ میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ یہ باڈی پارٹس کے تھرو جسم سے باہر نکل جاتے ہیں، جس میں ویسٹفل جو کیمیکل ہیں وہ آ جاتے ہیں، جس میں پسینہ آ گیا، ہمارا آنسو ہو گیا یا پھر یورن ہو گیا۔ اور اگر ہم اینڈوکرائن کی بات کریں تو اینڈوکرائن میں کہتا ہے یہ ڈائریکٹ جو ہے بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اور مزید پروسیس کر کے ایک نیا قسم کا جو ہارمون ہے اس کو ریلیز کرتے ہیں، اور یہ جس بلڈ کے ساتھ ساتھ ہی سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، اور یہ بیلنس قائم رکھتا ہے۔ اگر یہ بیلنس قائم رکھنے میں ناکام ہو جائے تو ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں بن جاتی ہیں۔ آگے ہم نے اس کی ٹائپس پڑھی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے پائنل گلینڈ کو پڑھا تھا۔ پائنل گلینڈ کا تعلق جو ہے وہ مینٹل پروسیس سے ہے، یہ انفارمیشن کو لیتا ہے اور سٹور کرتا ہے۔ پیٹیوٹری گلینڈ ہے، پیٹیوٹری گلینڈ کو ہم ماسٹر گلینڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ آگے مزید ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ آگے اس کے دو پارٹس ہیں، دو پارٹس میں اگلے حصے کا ہارمون اور پچھلے حصے کے ہارمون ہوں گے۔ اگلے حصے کے ہارمون اور پچھلے حصے کے ہارمون ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔